بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات خواتین و حضرات، کل کے لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ہم نے قرآن و حدیث، اجماع امت اور عقل سے ثابت کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت وہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ آج کے سبق کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، وہ خود مرزا قادیانی کی اپنی زبانی اس کو بیان کریں گے کہ مرزا قادیانی نے خود قرآن کی کچھ آیات لکھ کر، ایسی احادیث کا ذکر کر کے خود لکھا، بلکہ اللہ نے اسے یہ کہیں کہ لکھوا دیا اس سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں وہی مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں وہی دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو آج وہ کچھ عبارات پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد مرزائیوں کے چند ایک شبہات جن کو قادیانی دلائل کہتے ہیں اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ قادیانی کس طرح استدلال کرتے ہیں وہ پیش کر کے بعد میں اس کے جوابات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلی عبارت کھلی ہوئی ہے، یہ مرزا قادیانی کی جو سب سے پہلی کتاب اس نے لکھی، یہ اس وقت کی عبارت ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593، اس میں اس نے قرآن پاک کی آیت لکھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ آیت لکھنے کے بعد یہ آگے کیا لکھتا ہے؟ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی خود یہ لفظ لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو دوبارہ آنے کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پہلے ایک بار آ چکا ہوں، کہ جیسے کل میں سبق کے لیے حاضر ہوا تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج میں دوبارہ آیا ہوں۔ اگر میں کل نہیں آیا تھا، پرسوں نہیں آیا تھا، تو آج یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں دوبارہ آیا ہوں، تو بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ یک بارگی ہے، پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دوبارہ کا لفظ استعمال کیا ہے مرزا قادیانی نے، تو پتہ چلا کہ دوبارہ دوسری دفعہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہی تشریف لائیں گے۔ اور دوسری جگہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 601 پر مرزا نے کیا لکھا؟ قرآن پاک کی آیت لکھی، عسیٰ ربکم ان یرحم علیکم۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی غلط لکھی مرزا قادیانی نے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کا پہلا رکوع ہے۔
تو اس کے اندر اسا ربکم ان یرحمکم، جو حفاظ ہیں ان کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ آیت ان یرحمکم، لیکن مرزا نے لکھا ان یرحم علیکم، یہ اس میں زیادتی کی، یعنی تحریف لفظی کے قائل ہیں مرزائی، مرتکب ہیں۔ اور قادری اس کو کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی، یہ کاتب کی غلطی۔ یہ کتاب مرزا قادری نے لکھی ہے سن 1884 کے اندر، یہ پوری ہوئی کتاب 1884 سے لے کے 1984 اور آج 2020 ہو چکا ہے، یعنی 125 سے بھی زیادہ، 150 سال ہو گئے یہ کاتب کی غلطی یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ یہ اصل میں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف لفظی کی جائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح اسلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر طریق رفق اور نرمی لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو آیات بینہ، اس سے آگے عبارت ہے جو حق محض اور جو آیات بینہ سے ثابت ہو چکا ہے، تو وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ یہ عبارت پوری کہ نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ تو یہاں مرزا قادری نے خود باقاعدہ لکھ دیا اس کتاب کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جلالیت کے ساتھ اتریں گے۔ تو اترنا لفظ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جو بندہ چڑھا ہو، یعنی مرزا قادری نے جب یہ کتاب لکھی تو پتہ چلا کہ اس وقت اس کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود تھے۔ میری ایک دفعہ قادری سے گفتگو ہوئی تو وہ قادری نے ایک عجیب اعتراض کر دیا جو کسی قادری نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو تو پھر میں مان جاؤں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک، تو میں نے کہا جی قرآن سے ثابت کروں گا اور تشریح اور تفسیر اور ترجمہ وہ پیش کروں گا جس کا تم بھی انکار نہیں کر سکو گے، یعنی مرزا قادیانی کا۔ تو میں نے یہ دونوں آیتیں اس کے سامنے رکھی، تو وہ پہلا قادیانی تھا جس نے میرے سامنے پہلی دفعہ یہ بات کی۔ اس نے کہا جی نہیں، تو یہاں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں کہہ رہا بلکہ وہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھ لو یار، یہ تو ٹھیک نہیں بات، وہ صاف طور پہ لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا، تو عام طور پہ تو قادری سمجھتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو میں نے سمجھانے کے لیے پھر مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت اس کے سامنے رکھی وہ یہ والی عبارت ہے کہ مرزا قادری نے کیا کہا، مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح ہے اور خدا اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ، یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین میں لکھا۔ جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدے سے بعد آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب دیکھیے یہ آیت وہاں لکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہاں پر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تو اس آیت کا مصداق ہے۔ تاہم یہ الہام جو براہین احمدیہ میں کھلے کھلے طور پر درج تھا، خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا۔ براہین احمدی میں صاف اور روشن طور پر مجھے مسیح کو ٹھہرایا گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس ظہور کے جو میرے دل پر ڈالا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدی میں لکھ دیا۔ پس میری کمال سادگی ظہور پر یہ دلیل ہے کہ وہی الہی مدرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی، مگر میں نے اس رسمی عقیدہ کو براہین میں لکھ دیا۔ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی وہی، ان الفاظ کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ باوجود کھلی وہی کے جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی، کیوں کر اسی کتاب رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر و غافل رہا کہ خدا نے بڑی شد و مت سے براہین میں مجھے مسیح موعود قرار دیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 برس مجھے سمجھایا اور بڑی شد و مت سے مجھے براہین احمدیہ کے اندر مسیح قرار دیا، لیکن کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلا، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے اوپر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ یعنی مرزا قادری نے کہہ رہا ہے کہ اللہ 12 برس تک مجھے سمجھاتے رہے اور اس لال بھجکڑ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں مسیح ہوں،
یہ وہی بات لکھتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو میں نے اس قادینی کے سامنے یہ عبارت رکھی، میں کہا دیکھو تمہارا بابا تو یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو لیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ اسے مرزا قادیانی ہے۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا، جواب کوئی نہیں آیا۔ تو بہرحال مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر بڑی شد و مت سے یہ لکھ کر کے گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ اب قادیانی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مرزا قادیانی نے رسمی عقیدہ پہلے لکھ دیا تھا، رسمی عقیدے کی وجہ سے حیاتی مسیح اسلام کا عقیدے کو تسلیم کیا، اور بعد میں جب اللہ نے مرزا قادیانی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تو اس رسمی عقیدہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عقیدے کو اپنا لیا۔ تو اس کا جواب قادیانی یہ دیتے ہیں کہ یہ رسمی عقیدہ تھا، اس لیے قادیانی نے لکھ دیا۔ اب ہمارا ان سے سوال ہے قادیانیوں سے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو مسیح ہوتا ہے، جو مہدی ہو، تو کیا وہ رسمی عقیدوں پر چلا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر دور کے اندر اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ رسمی عقیدہ تھا، اور کیا یہ کتاب ایسی تھی براہین احمدیہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کے اندر مرزے نے کچھ رسمی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آئندہ آنے والی عبارتیں کیونکہ لمبی ہیں تو اس کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے لکھ دیا کہ نمبر 1، براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا نے لکھا کہ یہ کمال تحقیق اور تدقیق سے لکھی گئی ہے۔ نمبر 2، منکر اسلام کو لاجواب کرنے والی کتاب براہین میں تمام دلائل قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ نمبر 3، براہین میں دعویٰ اور دلیل دونوں قرآن سے ہے۔ نمبر 4، 300 مضبوط اور محکم دلائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، براہین احمدیہ تفسیر قرآن ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعلیف کیا۔ نمبر 6، براہین احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ نمبر 7، کہتا ہے جی کہ مجھے اللہ ہر ایک خطا سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 8، کہتا ہے کبھی کسی کتاب میں قرآن و حدیث کے خلاف میں نے بات کوئی نہیں لکھی۔ نمبر 9، کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ نمبر 10، کہتا ہے میں از خود کوئی کام نہیں کرتا، یعنی جو اللہ میرے سے کرواتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادری کوئی غلط بات لکھ سکتا ہے اور رسمی بات لکھ سکتا ہے، ایسی کتاب جو لوگوں کی اصلاح کے واسطے، تجدید کے واسطے چیلنج دے کر کے لکھی گئی، جس پر 10,000 روپے کا انعام لکھا گیا، اور وہ کتاب بھی الہامی تھی، خود نہیں لکھی مرزا قادری کہتا میں نے، اس میں کوئی بات کہتا اپنی طرف سے نہیں لکھی، یہ ساری الہامی کتاب ہے، دعویٰ بھی قرآن کا ہے اور دلیل بھی اس کے اندر قرآن کی ہے۔ یہ دیکھیں آپ سامنے، اس میں لکھا کہ کمال تحقیق اور تدقیق سے تعلیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے یہ انعام اس نے 10,000 روپیہ رکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کمال تحقیق اور تدقیق سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل، اس قرآن مجید کی حقیقت کے براہین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ رسالت کے وجوہات سب لوگوں پر وضاحت تمام ظاہر کی جانے، اور نیز ان سب کو جو اس دین متین مقدس قرآن اور جو آئندہ ان کو بمقابل اسلام کے دم مارنے کی جگہ باقی نہ رہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے۔ اور آگے کیا لکھا جی؟ کہتا جی کہ جس طور کے اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب یعنی قرآن پاک سے ماخوذ و مستنبط ہے، یعنی دعویٰ بھی وہ لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا، اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نہ ہم نے فقط اپنی قیاس سے کوئی دلیل لکھی اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہتا ہے دعویٰ بھی وہ جو قرآن کا، دلیل بھی وہ جو قرآن کی۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کا دعویٰ بھی سچا، قرآن کی دلیل بھی سچی، اور اسی کتاب کے اندر مرزا نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور دلیل کیا دی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ یہ دو قرآن کی آیات پیش کی دلیل کے طور پر، اور دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب دعویٰ بھی قرآن کا ہے، دلیل بھی قرآن کی ہے، تو پھر اس میں رسمی عقیدہ کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ آگے کیا لکھتا ہے کہ اس میں 300 محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے، ٹھیک۔ اور کیا کہتا ہے؟ یہ تفسیر علی ہے، یہ جو
براہین احمدیہ کہتا خواب کے اندر مجھے دکھایا گیا کہ ایسے مجھے تفسیر دی گئی، وہ میری کتاب تھی، اور بتایا گیا کہ یہ تفسیر علی ہے جی، اس براہین احمدی کو۔ اور اس خواب، یہ مرزا قادری کے خواب ہے، جو لمبا چوڑا خواب ہے۔ کیا کہتا ہے مرزا قادری؟ اس کا خلاصہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ 2 صفحات پر مشتمل، کہ مرزا قادری کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھی اس وقت میں تعلیم کے اندر مصروف تھا، تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جب مجھے زیارت ہوئی، حضور نے میرے سے پوچھا عربی زبان کے اندر، میرے ہاتھ میں کتاب تھی جو میری تعلیف معلوم ہوتی تھی، اور کہتا ہے یہ وہی کتاب تھی جس کے لیے اشتہار دیا گیا تھا 10,000 روپے کا، تو اشتہار اس کی کتاب کے لیے دیا گیا تھا، مرزا قادری کتاب کے لیے، کچھ 24 صفحے کے اوپر اشتہار وہ مشتمل ہے کہ یہ ایسی ویسی کتاب، اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو کہتا ہے وہ کتاب، حضور نے میرے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کتاب کا نام، تو میں نے کہا جی کہ میں نے اس کا نام قطبی رکھا ہے، اور کہتا ہے قطبی میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح قطب ستارہ مستحکم اور غیر متزلزل یعنی بڑا پختہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر بھی جتنی باتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری مستحکم اور غیر متزلزل ہیں۔ اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دو، تو کہتے ہیں جی میں نے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دی، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا تو وہ کتاب ایک وہ بڑا خوبصورت میوہ پھل بن گیا، اور کہتے پھل کیا تھا؟ امرود تھا، اور تربوز جتنا بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تربوز کو کاٹا، اس امرود کو کاٹا، تو اس سے شہد نکلنا شروع ہو گیا، اور شہد بہتا بہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہنی مبارک تک چلا گیا۔ اور کہتے جی اس کی کاشیں کی، تو پھر کہتے جی ایک وہاں پر مردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشیں کاٹ کے میرے دامن میں ڈال دیں، اور فرمایا کہ ایک کاش اس کو بھی دے دو، تو کہتا جی کہ وہ کاش میں نے اس کو دی تو جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ میرے ہاتھ سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو مردہ تھا وہ گویا کہ اسلام تھا، اور میری اس کتاب کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اس کتاب کے متعلق لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدقہ کتاب ہے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کتاب چلی گئی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدقہ اور تصدیق شدہ کتاب ہو گئی۔ اور مرزا قادری نے اس کے اندر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ لکھا، اور بعد میں مرزا نے لکھا کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، کہتا ہے ان ہوا الا شرک عظیم، یہ شرک عظیم ہے۔ تو اگر یہ شرکیہ عقیدہ ہوتا اور غلط ہوتا، قرآن و سنت کے خلاف ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور فرما دیتے کہ باقی باتیں تم نے سب ٹھیک لکھی ہیں، لیکن یہ جو تم نے عقیدہ لکھا ہے یہ شرکیہ عقیدہ، اس کو اس میں سے نکال دو۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عقیدے کی تصدیق فرما دی، تو گویا کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ عقیدہ ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ ہوا تو پھر اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ رسمی عقیدہ ہے؟ اور آدمی کیا کہتا ہے؟ باعث نہایت درجہ فنا فی اللہ ہونے کے اس کی زبان ہر وقت خدا کی زبان ہوتی ہے۔ کہتا ہے ملہم کی زبان ہر وقت خدا کی زبان ہوتی ہے، اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کو خاص طور پر الہام بھی نہ ہو تب بھی جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی مرزا قادری کیا کہتا ہے کہ ملہم کی زبان وہ گویا کہ اللہ کی زبان ہوتی ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے، اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے، اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کرتے، کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوا میں کام کرتی ہے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُنِي عَلَى خَطَئٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَيَعْصِمُنِي مِنْ كُلِّ مَيْنٍ وَيَحْفَظُنِي مِنْ سُبُلِ الشَّيَاطِينِ۔ کیا کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مجھے کسی خطا کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رکھتا، اور اللہ تعالی شیطانوں کے رستے سے میری حفاظت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی اللہ اس کی حفاظت کرتا اور ایک لمحہ بھی کسی خطا کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتا، تو یہ پہلوان تو 12 برس وہ شرکی عقیدے پر قائم رہا، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ یا وہ جھوٹ؟ مرزا قادیانی کون سی بات اس کی سچی ہے؟ اور کہتا ہے واللہ یعلم انی ما قلت الا ما قال اللہ تعالی ولم اقل
قط کلمۃ قط یخالفہ وما مسھا قلمی فی عمری، کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے ہرگز کبھی وہ بات نہیں کی سوائے اس بات کے جو اللہ نے کہی ہے، اور میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، کہ نہ میری قلم نے کبھی لکھا پوری زندگی کے اندر، یہ مرزا قادری کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں لکھی۔ تو ایک طرف یہ لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں لکھی، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں 12 سال اللہ کے سمجھانے کے باوجود اس عقیدے پہ قائم رہا۔ اور ویسے تو 52 سال تک مرزا قادری کا عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا رہا، تو اس وقت کیا کہا جائے گا کہ مرزا قادری غلطی پر قائم رہا کہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات کی کہ نہیں کی مرزا قادری نے۔ اور کیا کہتا ہے کہ فَعْلَمُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ الرَّامِقَةِ وَالْبَصَائِرِ الرَّائِقَةِ إِنَّا كَتَبْنَا فِي كِتَابٍ شَيْئًا يُخَالِفُ النُّصُوصَ الْقُرْآنِيَّةَ أَوِ الْحَدِيثِيَّةَ، کہتا ہے کہ اے آنکھوں والو کہ میں نے کبھی کسی بھی کتاب کے اندر ایسی کبھی کوئی چیز نہیں لکھی جو قرآن پاک کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو جی۔ اور مرزا قادری پہلے لکھتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر موجود ہیں، اور بعد میں اس کے خلاف 30 آیات لکھ دی اور کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر 30 آیات دلالت کرتی ہیں۔ تم پوچھتے ہیں کہ تم نے پہلے عقیدہ جو ثابت کیا تھا وہ بھی قرآن سے کیا تھا، بعد میں تم نے جو وفات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ لکھا تو وہ بھی قرآن سے، وہ سچی بات کون سی ہے تمہاری؟ اور کہہ رہے کہ میں نے کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں لکھی۔ اور کہتا جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم لدنیہ اور آیات سماویہ کے ساتھ بھیجا ہے، اور کہتا ہے میں نے کوئی کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، ہمیشہ جو اللہ نے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے باتیں لکھی ساری کہ ملہم اور مجدد جو ہوتا ہے، روح القدس کی قدسیت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس کو سکھاتی ہے۔ جب مرزا قادری نے براہین احمدیہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت مرزا قادری کا ملہم مجدد ہونے کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ کتاب مرزا نے خود لکھی تھی یا اللہ نے اس سے لکھوائی تھی؟ اگر کہو تو خود لکھی تھی، پھر تو سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس میں غلطی کی گنجائش ہے کہ خود لکھی اس نے۔ اور اگر یہ کتاب اللہ نے لکھوائی تھی، الہامی کتاب تھی، تو پھر الہامی کتاب میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مرزا قادری واضح طور پہ لکھتا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپے کا اشتہار ہے۔ یعنی مرزا قادری کیا کہتا ہے کہ میں نے ملہم ہو کر معمور ہو کر اصلاح و تجدید کے واسطے، یعنی مجدد تھا، مجدد تجدید کرتا ہے، تو اصلاح و تجدید کے واسطے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو جب مرزا قادری اس وقت ملہم تھا اور یہ کتاب الہامی تھی، تو الہامی کتاب کے اندر شرکی عقیدہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو دوستو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ٹھیک تھا، مرزا قادیانی بعد میں مکرا ہے جب اس نے خود مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ اب قادیانی سے ہمارا ایک سوال ہے کہ گزشتہ عبارات میں مرزا قادیانی نے اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود قادیانی ضروریت اب بھی یہ کہے گی کہ براہین احمدیہ میں حیات مسیح علیہ السلام کا لکھا ہوا عقیدہ رسمی عقیدہ تھا، تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے جو شاید مرزائیوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور مرزا قادری کیا کہتا ہے کہ صاحب بن اقرار کے بعد کوئی قاضی انکار نہیں سن سکتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزائیوں کہ مسلمان اقرار کے بعد انکار نہیں سن سکتے۔ مرزا قادری پہلے اقرار کر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو بعد میں تمہارے انکار کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور راز کھولنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مرزائیوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے کو وقت دیں مرزائی، ہم ان کو سمجھائیں کہ تم کس غلط رستے پر چل رہے ہو۔ ڈھول کا پول کھل گیا۔ کیا؟ مرزا قادری نے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا انا جعلناک المسیح ابن مریم وواللہ قد کنت اعلم من ایام مدیدۃ اننی جعلت المسیح ابن مریم وانی نازل فی منزلہ ولکن اخفیت نظرا الی تاویلہ بل ما بدلت عقیدتی وکنت علیہا من المستمسکین وتوقفت فی الاظہار
عشر سنین، کیا کہتا ہے اللہ کہ اللہ نے مجھے کیا کہا کہ ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا، اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ جانتا تھا کہ بہت پہلے، بہت عرصے سے میں یہ جانتا تھا کہ مجھے مسیح ابن مریم بنایا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ مجھے بھیجا گیا ہے، کہتا ہے لیکن میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا، اس کی تعویل کی نظر کرتے ہوئے، بلکہ میں نے اپنے عقیدے کو نہیں بدلا اور میں اسی پر قائم رہا 10 سال تک۔ یعنی مرزا قادری کیا کہتا ہے، مجھے سمجھ تو آ گئی تھی، مجھے سمجھ تو آ گئی تھی عقیدے کی، لیکن میں نے چھپا کر کے رکھا۔ اب قادیانی سے پوچھا جاتا ہے کہ مرزا قادری کے بارے تم جو کہہ رہے کہ یہ رسمی عقیدہ لکھ دیا تھا، اس کو سمجھ کوئی نہیں آئی تھی مرزا قادری کو، تو مرزا قادری نے اس بات کا خود رد کر دیا، کہتا سمجھ تو آ گئی تھی لیکن میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا مرزا قادری نے اس کو چھپا کر کے رکھا۔ تو یہ تو پھر بقول جو تم کہتے کہ اس پر وحی ہوتی تھی، تو یہ پھر خیانت کرنے والا ہے وحی کے اندر بھی۔ تو جو خائن آدمی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ رکھا اور خود اس کو ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا۔ تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو اور مرزا قادری نے خود بھی اس کو لکھ کر کے گیا ہے۔ تو یہ تو مرزا قادری نے جو آیات لکھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب چند ایک عبارات جس میں مرزا قادری احادیث کا ذکر کرتا ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم مرزائیوں کے اعتراضات کی طرف آئیں گے۔ مرزا کیا لکھتا ہے جی، اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کے اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کس زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مرزا قادری کیا کہتا ہے، ہماری احادیث کی کتاب، اخبار کی کتاب اور بائبل کی روح سے عہد قدیم اور جدید، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو نبیوں کا آسمان پر جانا ثابت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ تو ہم کہتے ہیں جب احادیث سے ثابت ہے، اخبار سے ثابت ہے، تو پھر تمہیں ماننا چاہیے نہ کہ انکار کرنا چاہیے۔ اس سے مرزا پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہاں تو پھر دو نبیوں کا لکھا ہوا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ادریس علیہ السلام۔ تو ہم کہتے ہیں چلو یک نہ شد دو شد، تم دونوں کو مان لو، نہ یہ کہ تم دونوں کا انکار کرو۔ تمہیں تو چاہیے جب تمہارے نبی نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ادریس علیہ السلام دونوں کو تصور کیا گیا ہے، تو تم دونوں کو مانو، نہ کہ تم ایک کا بھی انکار کر دو۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرزا قادری خود لکھ رہا ہے کہ اخبار، احادیث اور عہد قدیم اور جدید اور بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ دو نبی آسمان پر گئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ مرزا نے کیا لکھا، کہتے ہیں مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ اب اس نے خود لکھا کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، خود لفظ آسمان کا استعمال کیا، اور ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مسلم کے اندر آسمان کے لفظ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن مرزا قادری نے لکھا ہے کہ مسلم شریف کے اندر آسمان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ تیسری جگہ مرزا نے کیا لکھا، کہتا پس یہ کمال درجہ کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساکت اعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیشگوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں ببدع میں موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول درجہ کی پیشگوئی ہے جس کو بھی سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس کا صحاح میں پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی، تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ تو مرزا قادری کیا کہہ رہا ہے کہ صحاح سے بھی ثابت ہے اور متواترات سے ثابت ہے، اور مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی یہ اول درجہ کی پیشگوئی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ غیر قوموں کی تواریخ کے روح سے پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب گزشتہ قادینی عبارات سے خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ نمبر ایک، عہد قدیم و جدید اور بائبل کی روح سے وجود عنصری کے ساتھ دو نبیوں کا آسمان پر جانا اور پھر کسی زمانے میں ان کا دوبارہ واپس آنا تصور کیا گیا ہے۔ نمبر دو، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس، وہ دو نبی کون سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام۔ نمبر دو، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر تین، صحیح مسلم کی حدیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا اسی وجود کے ساتھ آسمان سے دو زرد رنگ کی چادروں میں ملبوس ہو کر نازل ہونا یہ ثابت ہے۔ نمبر پانچ، سہام مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے۔ نمبر چھ، مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی اول درجے کی پیشگوئی ہے جس کو تواتر کا اول درجہ حاصل ہے۔ نمبر سات، احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ آنے والا شخص عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ خبر بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب یہ موجود ہے خبریں، تو جب یہ خبر موجود ہے تو صرف خبر کو نہ لو، پوری خبر کو لو اور پورے عقیدے کے لو، پورے اتفاق، اجماع اور تواتر کو لو کہ بخاری، امام بخاری نے جس مسیح کے بارے میں لکھا، امام مسلم نے جس مسیح کے بارے میں لکھا، امام ترمذی نے جس مسیح کے بارے میں لکھا، اور امت مسلمہ کا جس مسیح کے آنے کے بارے میں اجماع، اتفاق اور تواتر ہے، اسی مسیح کو ماننا چاہیے۔ اور جب مسلم کے اندر تمہارے نزدیک یہ بات موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام دو زرد رنگ کی چادروں میں ملبوس ہو کر آسمان سے اتریں گے، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ باتیں تو مرزا قادیانی خود بھی لکھ کر کے جا رہا ہے، یعنی مرزا قادیانی احادیث کی روح سے بھی مانتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور قرآن پاک کی روح سے بھی مانتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ اور یہ احادیث کے بارے میں جو مرزا نے لکھا، یہ تو اس وقت کی عبارات ہیں جب مرزا قادیانی وفات مسیح کا قائل ہو چکا تھا، یہ اللہ نے لکھوا دیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ مرزائی ہماری نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، تو اللہ کرے اپنے وہ نام نہاد نبی ہی کی مان لے۔ تو حضرات محترم، یہ آپ حضرات کے سامنے وہ عبارات پیش کی جو مرزا قادیانی کی اپنی عبارات ہیں، اور اس نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو ذکر کر کے یہ خود بات لکھ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے آ جائیے کہ قادیانی وفات مسیح علیہ السلام پر جو شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا جی 30 آیات ہیں جو وفات مسیح علیہ السلام پر دلالت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں مرزا قادیانی یہاں پر بھی اپنے اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھا کہ 30 اور 3 میں ایک صفر کا فرق ہے۔ جب مرزا نے براہین احمدیہ کتاب لکھی تو اس نے کہا جی میں 50 جلدیں لکھوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے تم لوگ چندہ دو، تو پہلے پیسے دے دو اور جب کتابیں لکھ لوں گا تو تمہیں دینا شروع کر دوں گا۔ اب لوگوں نے پیسے ایڈوانس دے دیے۔ مرزا قادیانی نے 4 سال کے اندر 4 کتابیں لکھیں، اور 4 سال کے بعد علامۃ الدہر والقہر والغضب کا علم ختم ہو گیا۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال گزر گئے، اور مرزا قادیانی نے خود لکھا کہ لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ حرام خور ہے، ہمارے پیسے کھا گیا، کہ پیسے 50 کتابوں کے لے گیا اور کتابیں دیں 4۔ تو مرزا قادیانی نے 20 سال کے بعد ایک اور کتاب لکھی اور اس کا نام رکھ دیا براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور اس کے مقدمہ کے اندر مرزا نے یہ لکھ دیا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آج سے اتنے سال پہلے لکھی گئی تھی، اس کا 5واں حصہ ہے۔ اور کہتا ہے اول یہ ارادہ تھا کہ 50 حصے لکھوں، لیکن اب 50 سے میں 5 پر اکتفا کر رہا ہوں، یعنی 50 نہیں لکھوں گا، 5 حصے لکھ رہا ہوں۔ اور کہتا ہے میرا 50 کا وعدہ 5 سے پورا ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ 5 اور 50 میں ایک صفر کا فرق ہے صرف، ٹھیک؟ تو اب یہ مرزا قادیانی کی چلاکی دیکھیں، کہتا ہے 5 اور 50 میں ایک صفر کا فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو میری ایک مرزائی لڑکے سے گفتگو ہو رہی، اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے اس سے بات چیت کی، تو میں نے کہا لوگوں کو دھوکہ دینے والا بھی مسیح ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں۔
تو بات چلتی رہی، میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ تو میں کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 1500 روپے۔ تو میں نے کہا مجھے دے دو۔ اس نے 1500 مجھے دی، میں نے اس کو 500 روپے واپس کر دیے، 1000 روپے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو میں نے کہا تمہارا اور میرا حساب کلیئر ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ اس نے کہا جی مجھے آپ نے 500 روپے بھی اور دینے۔ میں کہا نہیں بھائی، میں نے تمہیں 350 روپے زیادہ دے دی، تمہیں تو 150 روپے واپس کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ پریشان ایک دم سے، اس نے کہا وہ کیوں؟ تو میں کہا دیکھو بھائی 150 اور 1500 میں 1 صفر کا فرق ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ تو میں کہا پھر یہ زیادتی میں نے نہیں کی، یہ تمہارے نبی نے کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو میں نے اس کے سامنے عبارت کھول کے رکھی کہ مرزا قادری لوگوں سے 50 جلدوں کے پیسے لے کے تو 5 جلدیں لکھ کے دیتا اور کہتا میرا وعدہ تم سے پورا ہو گیا۔ جو ایسا خائن آدمی ہوگا تو کیا اس کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے؟ تو یہاں جو مرزا قادری نے کہا کہ 30 آیات ہیں، تو 30 نہیں ہے، ویسے تو کوئی بھی آیت نہیں ہے، تو اصل میں وہ 3 آیتیں تھیں۔ وہ 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور اس کے جوابات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو 30 اور 3 میں چونکہ صفر کا فرق ہے تو اس لیے مرزا قادری نے اس کو بھی 30 بنا دیا۔ تو اس میں سے 3 آیتیں جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی آیات کیسی ہوں میں آپ کو بتا دوں گا کون کون سی آیت ہے جس سے مرزا قادیانی وہ وفات مسیح ثابت کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قادری سے سوال، کیا سوال ہے جی؟ کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 30 آیات وفات مسیح پر دلالت کرتی ہیں، یعنی قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے۔ اب قادیانی سے سوال کیا ہے کہ قادیانی بتائیں کہ کیا قرآن پاک میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کہیں ذکر ہے؟ اگر نہیں تو قرآن پاک میں آپ کو بقول مرزائیوں کے نہیں ملے گا دوبارہ آنے کا ذکر۔ اگر نہیں تو مرزا قادیانی کس منہ سے دعوی مسیحیت کرتا ہے، اور قادیانی کس منہ سے مرزا قادیانی کو مسیح مانتے ہیں؟ اگر قادیانی کہیں کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی احادیث سے ثابت ہے، تو وہ احادیث جن سے مسیح علیہ السلام کا آنا ثابت ہوتا ہے وہ مرزا کے اصول کے مطابق قرآن پاک کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد ہو جائیں گی۔ وہ مرزا نے لکھا کہ وہ احادیث جو قرآن کے خلاف ہوں میں ان کو نعوذ باللہ ردی کی طرح پھینک دیتا ہوں، الیاذ باللہ نقل کفر نباشد۔ جی تو ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن کے اندر مسیح کے آنے کا ذکر نہیں اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو یہ احادیث تمہارے اصول کے مطابق قرآن کے مخالف ہوئی۔ اور مرزا نے کہا کہ جو احادیث قرآن کے مخالف ہوں گی ان کو میں ردی کی طرح پھینک دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ہم قادیانی سے سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، حدیث سے لی نہیں جا سکتی، تو مرزا قادیانی کی خانہ ساتھ مسیحیت تو اس کا تو جنازہ نکل گیا یہیں پر۔ تم کس منہ سے بات کرتے ہو وفات مسیح علیہ السلام پر، یا کس منہ سے بات کرتے ہو مرزا قادیانی کی وہ مسیحیت کے حوالے سے کہ وہ مسیح ہے؟ تمہارا تو بات کرنا بنتا نہیں۔ یہ ایک اصولی سوال تھا، اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب ان کے دلائل کی طرف آ جائیں۔ آیت نمبر 1، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ ایک آیت۔ اور پھر یہ دوسری آیت ملاتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس کا استدلال کا طرز کیا ہے؟ قادیانی دونوں آیتوں کو ملا کر وفات مسیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہتے جی کہ مل مسیح ابن مریم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اور کہتے ہیں اس کے اندر نہ مسلمانوں کا اختلاف ہے نہ ہمارا اختلاف، ہم دونوں یہ گروہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس طرح اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے رسول فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح دوسری آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے پہلے تمام رسولوں میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تو لہذا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو واہ جی واہ، کمال کی لات توڑ دی۔ تو پہلا استدلال تو اس سے کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لفظ خلط، وما محمد الا رسول قد خلط، یہ جو آ رہا ہے اس سے ثابت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لفظ خلط سے؟
کہتے ہیں اس کا معنی جو ہے یہاں پر موت آنا، مرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، تو ان تمام میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی خلط کا معنی یہاں ماتت، وفات اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اور تیسرا استدلال کس سے کرتے ہیں؟ وہ خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ من قال ان محمد قد مات فقتلته بسیفی ھذا، یہ قادیانیوں کے ہر ربی کو آیت رٹائی جاتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، میں اپنی اس تلوار کے ساتھ اس کو قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے جی اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے آ کر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور کہا، کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فهو حی لا یموت، کہا کہ تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو تم میں سے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آ کر کے خطبہ ارشاد فرمانا، اس پر سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جیسے باقی سارے رسول فوت ہو چکے، اور اس وقت انہوں نے بھی یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو انہوں نے آیت پڑھی کہ جیسے پہلے رسول فوت ہو چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے وفات آپ کو دی ہے۔ تو کہتے جی کہ اس کے اوپر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ سب صحابہ کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر اجماع ہو گیا۔ تو ان تین طریق سے قادیانی استدلال کرتے ہیں۔ جتنے یہاں پر سامعین و سامعات ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو بڑی توجہ سے سنیں، اور جب تک پوری بات نہ سنیں، کوئی کام ضروری بھی ہو تو اس کو فی الوقت جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیا جائے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو جائے اور جواب نہ سن کر کے جائیں تو ذہن منتشر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوالات، کچھ بھی نہیں، میں آپ کو حقیقت میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو بس ایسے سمجھے کہ وہ کچھ چٹکلے سے ہیں قادیانیوں کے، باقی سوال کوئی نہیں، علمی بات اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ جب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جواب نمبر 1، سب سے پہلے ہم نے آپ کو ایک اصول عرض کیا تھا کہ قادیانی سے جب بھی گفتگو کی جائے گی تو آیات تو پیش کر دیں گے، آیات میں تو اختلاف نہیں ہوگا، آیات کے معنی کے اندر اختلاف ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ تو معنی کے اندر اختلاف دور کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مرزا قادری نے لکھا کہ وہ ائمہ اور اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے، انہوں نے احادیث نبویہ کے ذریعے سے آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح کی، یہ مرزا نے خود لکھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے وفات مسیح ثابت ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی مفسر نے تو لکھا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو ہم قادیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ کسی ایک مفسر کی تفسیر دکھا دو جس نے یہ لکھا ہو اس آیت کو لکھنے کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کسی ایک کے ذہن میں تو آ ہی جاتی بات کہ مفسرین نے اتنی بڑی کتابیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی نے 30 جلدوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تو کوئی تو لکھتا یار۔ تو ہم قادیانی کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی ایک مفسر، ایک مجدد، ایک عالم دین، ان کی تفسیر سے دکھا دو کہ انہوں نے اس آیت کو لکھنے کے بعد کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی نہیں لا سکتا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، نہیں لا سکتے۔ نمبر 2، اس سارے کا دار و مدار قادیانی کا وفات کا اس لفظ خلط کے معنی کے اوپر ہے کہ قادیانی کہتے ہیں خلط کا معنی ہوتا ہے مرنا، خلط کا معنی مرنا ہے یہاں پر۔ تو میری قادیانی سے گفتگو چل رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے یہی آیت میرے سامنے پیش کی، مربی تھا، تو اس نے معنی یہ کیا کہ سارے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم نے یہ وفات کس کا معنی کیا؟ اس نے کہا خلط کا معنی۔ تو میں نے کہا خلط کا معنی وفات ہوتا ہے؟
اس نے کہا جی میں آپ کو لغت سے اس کا معنی وفات دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا میں تمہیں اسی لغت سے اسی جگہ پر خلط کا معنی اور بھی دکھا سکتا ہوں تمہیں. خلط کا معنی گزرنا بھی ہوتا ہے، خلط کا معنی علیحدہ ہونا بھی ہوتا ہے، خلط کا معنی جدا ہونا بھی ہوتا ہے. جی جیسے قرآن پاک کی آیت اللہ قرآن میں فرما رہے پہلی صورت میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سے. تو یہاں پر بھی لفظ خلا ہے. اور اسی آیت سے دو رکوع پیچھے اللہ فرما رہے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں تو مارے غضب کے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. تو یہاں بھی لفظ خلو ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یعنی یہود و نصارہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. تو کیا مطلب کہ سارے مر گئے یہودی اور عیسائی؟ یہاں بھی لفظ خلط استعمال کیا گیا لیکن معنی مرنا نہیں کیا گیا. تو اس نے کہا جی کہ اور کیا معنی ہوتا ہے؟ میں کہا گزرنا اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی گزرنے کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے مرنا. کہتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میرے ابا جی گزر گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ فوت ہو چکے ہیں، اور ایک یہ کہ بندہ باہر کھڑا ہے، کسی بندے نے پوچھا تمہارے ابا جی کہاں ہیں؟ تو کہ جی گزر گئے ہیں. تو کیا مطلب کہ یہاں سے بھی گزر کے گئے، اس گلی کو کراس کر کے دوسری گلی میں چلے گئے؟ تو یہ بھی تو اس کا معنی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا گزرنے کے تو دونوں معنی آ جائیں گے کہ باقی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات وہ وفات کے ذریعے سے گزرے ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آسمان پر جا کر کے گزرے، انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے. تو یہ خلط کا معنی جو مرزائی موت کرتے ہیں صرف، یہ معنی غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے معنی. دوسرے نمبر یہ آیات آپ کے سامنے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ. تو یہ اب ساری اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں لفظ خلط کی، لیکن وہاں پر اس کا معنی یہ نہیں کیا جا رہا جو مرزائی کرتے ہیں. اور اگر بالفرض والمحال ہم خلط کا معنی، ہم تو قادیانی کو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے موج کر لو جتنی کرنی ہے، اگر بالفرض والمحال خلط کا معنی وفات لے بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ جو کرتے ہیں قادیانی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے. تو یہ تمام لفظ تمام جو ہے یہ کس کا معنی کیا؟ رسول تو سمجھ آ گئی، الرسول کا معنی کر دیا، لیکن لفظ تمام کس کا معنی کیا ہے؟ لفظ تمام کے لیے عربی زبان کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کلہم یا جمیع، یا جمیعاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سارے کے سارے. یہاں پر یہ دونوں لفظ موجود نہیں ہے تو یہ تمام معنی کس کا کرتے ہیں؟ وہاں چنام نگر ربوہ کے اندر دارالضیافت میں میری قادین سے گفتگو چل رہی تھی اسی آیت کے اوپر. ایک مربی سے بات ہوئی تو وہ پینچر ہو گیا، وہ دوسرا آ گیا مربی اس سے بڑا، وہ جامعہ احمدیہ کا استاد تھا، اس سے بات ہوئی تو اس نے کیا کہا، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے شاید بعض لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو عربی قواعد کو جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آ ہی جائے گی. تو میں نے اس کے سامنے جب یہ اشکال رکھا کہ یہ تم نے جو تمام رسول فوت ہو چکے یہ کس کی تم نے معنی کس کا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ یہ الف لام استغراق کا ہے الرسول کے اوپر، الف لام کہ استغراق کا ہے. الف لام استغراق اس کو کہتے ہیں جس میں تمام کا معنی آ جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ الف لام استغراق کا ہے تو پھر یہ دلیل ہماری ہے تمہاری نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. تو وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. تو مطلب یہ کہ حضور سے پہلے تمام رسول آ کر جا چکے ہیں. تو میں کہا اس سے پتہ چلا کہ مرزا قادری نبی نہیں ہے، کہ حضور کے بعد نبی کوئی باقی نہیں ہے. تو میں کہا یہ تو ختم نبوت کی دلیل بنی ہے، ہماری تمہاری نہیں ہے دلیل. تو اس نے آگے سے جواب دیا نہیں، مطلب یہ اللہ فرما رہے قد خلت من قبلہ الرسل، قبل کا لفظ استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسول فوت ہو چکے ہیں، بعد والے نہیں فوت ہوئے، یہ اس نے کہا. تو میں نے کہا پھر یہ موصوف صفت کا معنی بن گیا، یعنی اس کا ترکیبی آپس میں جو تعلق بنے گا تو یہ موصوف صفت کا تعلق بنے گا. تو معنی اس کا ترکیبی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے رسول فوت ہو چکے جو پہلے کے ہیں، ایسے رسول فوت ہو گئے جو پہلے کے ہیں. تو میں کہ یہ بن گئے موصوف صفت. تو الرسل جو ہے یہ موصوف ہے اور قبلی جو ہے یہ صفت ہے. تو میں نے کہا پھر صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صفت بحالی ہی
اور دوسری صفت بحالی متعلق ہی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ کون سی صفت ہے، یہ صفت بحالی ہی ہے یا صفت بحالی متعلق ہی ہے؟ اگر کہو صفت بحالی ہی تو ان کا آپس میں وہ 10 چیزوں کے اندر متحد ہونا ضروری ہوتا ہے، رفع نصب جر کے اندر، اور واحد تثنیہ جمع کے اندر، تعریف و تنکیر کے اندر، اور تذکیر و تانیث کے اندر، اور بیک و 4 چیزوں کے اندر متفق ہونا ضروری ہے. اور میں نے کہا یہ دونوں متحد نہیں ہے. الرسل یہ مرفوع ہے اور قبل جو ہے یہ مجرور ہے. تو میں کہ یہ تو صفت بحالی نہیں بن سکتی. اور کہو اگر صفت بحالی متعلق ہی ہے تو میں کہ پھر تو بن ہی نہیں سکتی بالکل بھی، کیونکہ یہ صفت انبیاء کی بیان کی جا رہی ہے، نہ کہ انبیاء کے متعلقین کی بیان کی جا رہی ہے. جب یہ بات میں نے اس کے سامنے رکھی تو الحمدللہ وہ بھی پینچر ہو گیا. تو بہرحال یہ جو معنی کرتے ہیں کہ تمام رسول فوت ہو چکے، اس کی عربی یہاں پر موجود نہیں ہے. اب سوال کیا ہوگا کہ اور اس کا ترجمہ، سوال میں آگے کرتا ہوں. اسی آیت کا ترجمہ مرزا قادری نے خود بھی کیا، اور لیکن اس نے اس کا معنی وفات نہیں کیا. مرزا نے کیا لکھا؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، یعنی مسیح ابن مریم میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ وہ صرف ایک رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. مرزا نے یہ نہیں کہا کہ فوت ہو چکے ہیں، مرزا لکھ کے جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، معنی وفات کا نہیں کیا. تو اب اس پر قادینی کہتے ہیں کہ رسول جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکالتے ہیں؟ جب جمع کا صیغہ ہے تو پہلے رسول تو فوت ہو چکے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اس کو کیسے نکالتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے کیسے نکالتے اس معنی سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر واضح آیات، احادیث، 1300 سال کی امت کا اجماع اور تواتر گواہ ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. جب قرآن کے اندر اللہ نے بتا دیا، ہم نے کل آیات کچھ پیش کی تھی، اور جب حدیث کے اندر حضور نے بیان فرما دیا واضح طور پر، اور اسی طریقے سے امت کا اجماع اور تواتر تھا، تو ہم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں فوت ہوئے. اور پھر ہمارا سوال قادیانی سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان سب کی بیویاں اور اولاد تھی. تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ سب نبیوں کی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد بھی تھیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھی؟ تو اس پر تم بھی متفق ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. مرزا نے بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر. تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے نکالتے ہو؟ تو جیسے تم اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکالو گے، اسی طریقے سے ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت سے نکال لیں گے وفات سے. جی، تو یہ قادیانی کی اس اعتراض کا جواب ہو گیا. اب خطبہ صدیقی کا جواب، کہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ خطبہ صدیقی یہ وفات مسیح علیہ السلام پر دلالت کرتا ہے، تو مرزائیوں نے وہ وفات مسیح پر قادیانی ربی اپنے مسیح دجال کو مکمل کاپی کرتے ہوئے ادھوری عبارت پیش کرتے ہیں. یعنی قادیانی جتنے مربی اور ربی ہیں ان سب کی ترتیب یہی ہے. میں نے عرض کی تھی کہ قادیانی آیت پڑھے گا تو ادھوری، حدیث پڑھے گا تو ادھوری، اور اکابرین میں کسی کی عبارت کو پڑھے گا تو وہ بھی ادھوری. تو خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قادیانی پورا نہیں پڑھتے بلکہ ادھورا پڑھتے ہیں. خود اپنی مرزا قادیانی کی کتاب سے دیکھیں کہ پورا خطبہ صدیقی کیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا قول تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے قول کو نقل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا من قال ان محمدن مات فقتلته بسیفی ھذا وانما رفع الى السماء كما رفع عیسی ابن مریم علیہ السلام. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے بلکہ ان کا رفع کر لیا آسمان پر، ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا. تو کیا پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کا رفع ہوا ہے جیسا کہ نبی
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا گیا، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اب حضرات یہ سمجھیے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوتے تو وہ یہ فرماتے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر رفع ہوا ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع کی تو نفی کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی نفی نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا عمر فاروق کا بھی یہ عقیدہ تھا رضی اللہ عنہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی رفع کی نفی تو کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی رفع کی نفی نہیں فرمائی، اور سارے صحابہ اس کو سن کر خاموش رہے۔ تو اجماع سکوتی اس بات پر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، نہ کہ اس بات پر اجماع ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ دلیل ہماری ہے، قادیانیوں کی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ آپ کے سامنے یہ پہلی آیت پوری ہوئی، اللہ کرے اگلی آیات بھی پوری ہو جائیں جلدی سے۔ تو جو تفصیلی باتیں ہیں تو اس کا خلاصہ سن لیجیے، پچھلی آیت کا خلاصہ سن لیجیے۔ قادیانی لفظ خلط کا معنی ماتت کرتے ہیں، وفات پانا۔ الرسل، تمام رسول فوت ہو چکے۔ نمبر 3، خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ تو اس کے جوابات ہم نے عرض کیے۔ نمبر 1 جواب کہ کسی مفسر، کسی مجدد نے اس کی یہ تفسیر نہیں کی۔ نمبر 2، خلط کا معنی ماتت نہیں ہوتا، صرف خلط کا معنی گزرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے قرآن پاک کی دوسری آیات سے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اور پھر اس خلط کا معنی خود مرزا قادیانی نے بھی یہی کیا کہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، نہ کہ وفات پا چکے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا اگر خلط کا معنی ماتت یعنی وفات پانا کر بھی دیا جائے تو پھر قادیانی جو کہتے تمام رسول فوت ہو چکے، تو اس کی عربی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر ایک علمی بات تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اگر بالفرض یہ معنی کر بھی لیے جائے تو مرزائیوں کو مدعا حاصل نہیں، اپنا پورا نہیں ہوتا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ آپ اس جمع کے صیغے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کیسے نکالتے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ، اجماع اور تواتر جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ باقی رسول تو فوت ہو چکے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، اور اس کی مثال ہم نے قرآن پاک کی دوسری آیت سے سورۃ الرعد 13ویں پارے سے ثابت کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے سب نبیوں کی بیویاں اور اولاد تھیں، تو اللہ نے جیسے یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء کیا، اسی طریقے سے وہاں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء ہو گیا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ آدھی عبارت پڑھتے ہیں، پوری عبارت نہیں پڑھتے، اور پوری عبارت کیا تھی کہ یہ فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ آگے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ تو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ فرمایا کہ حضور تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہوتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کی بھی نفی کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی بھی نفی کرتے، لیکن حضور کی آسمان پر جانے کی تو نفی کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ آسمان پر زندہ موجود ہے، اور سارے صحابہ سن کر خاموش رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ تو یہ دلیل رفع عیسیٰ کی ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، نہ کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب دوسری آیت سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون۔ اس کا استدلال قادری کیسے کرتے ہیں، اسے کیسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ تو سارا دار و مدار یہ لفظ توفی، انی متوفی کا، یہ جو آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ہاں جی، ہاں آج اعلان نہیں کیا گیا تھا، پہلے کر دیا تھا؟ ہاں آج جیسا کہ اعلان کیا تھا کہ آج تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، کیونکہ ہم نے وہ اپنے دلائل بھی کچھ پیش کرنے تھے، اور ساتھیوں کے اس بات پر اصرار تھا کہ مرزائیوں کے کچھ نہ کچھ دلائل ضرور پیش کیے جائیں جو اہم دلائل ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا، تو آپ حضرات سے معذرت خواہ ہیں، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو یہ چیزیں پہلے سے کچھ نہ کچھ آتی ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو بھی اس کے متعلق پتہ چلے کہ قادیانی کا بچہ ان کو اپنی چند چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے رٹا دی جاتی ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو ان چیزوں کے جواب نہیں آتے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ اچھا، تو بہرحال یہ دوسری آیت انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، تو قادیانی کا سارا زور لفظ توفی کے اوپر ہے، کہ کہتے توفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت۔ متوفی کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرمانے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا۔ اے عیسیٰ، یعنی وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اللہ نے کیا کہا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، یا موت دینے والا ہوں، اور آپ کا اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں، یہ معنی۔ تو پتہ چلا، قادری کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، وعدہ کیا۔ یہ تفسیر صغیر کے اندر بھی جو مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ ہے بشیر بن محمود، اس نے بھی معنی کیا ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا۔ تو پتہ چلا کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کو موت دوں گا، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں لفظ متوفی کا پیچھے جو گزرا، اس کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ممیتو کا، یعنی کیا کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں، یعنی پتہ چل گیا کہ متوفی کا معنی ممیتو کا ہے۔ نمبر 3، قادری کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو واو ہے یہ ترتیب کے واسطے ہے، کہ وعدے ویسے پورے، یہاں پر اللہ نے 4 وعدے کیے نا، انی متوفی کا کہ میں آپ کی توفی کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ آپ کے متبعین کو آپ کے مخالفین کے اوپر فوقیت دینے والا ہوں۔ تو یہ اللہ نے 4 وعدے کیے۔ تو قادری کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے وعدے کیے اسی ترتیب پہ یہ وعدے پورے ہوئے، یعنی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر آپ کا رفع روحانی ہوا، پھر تطہیر ہوئی، پھر آپ کی قوم کو فوقیت دی گئی۔ تو قادری یہ استدلال کی تیسری ترتیب کہ واو ترتیب کے لیے آتی ہے، یہ مرزائیوں نے لکھا بھی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اور نمبر 4، لفظ توفی کے اوپر مرزا قادری کا ایک من گھڑت قاعدہ ہے اور چیلنج ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ جہاں پر اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول بھی ہو، اور لفظ توفی وفا یا مادہ یہ باب تفاعل سے آ جائے، اور نوم اور لیل کا، نیند کا اور رات کا وہاں پر قرینہ موجود نہ ہو، تو اس کا معنی صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور معنی ہو تو وہ کہتا ہے جی کہ اس کے اوپر وہ 10,000 روپے انعام۔ یہ دیکھیں، باب تفاعل ہو، اللہ فاعل ہو، زیرو مفعول بھی ہو، لیل اور نوم کا قرینہ بھی نہ ہو، یعنی رات اور نیند کا قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو وہاں قبض روح بمعنی موت ہی ہوگا۔ جو اس کے خلاف دکھاوے اس کو مبلغ 1,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ یہ اس دور کا ہے 1,000 روپیہ، اور آج کے دور سے یہ لاکھوں روپے بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال ہم مرزائیوں سے لیں گے نہیں، وہ تو خود چندے پر پلتے ہیں بیچارے، تو لیکن اس کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ حضرات محترم، یہ 4 اس کے نکات ہیں جس سے قادیانی ثابت کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو اس کا جواب، سب سے پہلا جواب، جو مرزا نے خود اصول لکھا، میں نے کہا کہ اس کو پلے باندھ لیجئے، اور دنیا کا کوئی قادیانی، میں آپ کو یہ بڑی تحدی سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی قادیانی اس صحیح اصول کو نہیں مانے گا۔
قادیانی کا گفتگو کرنے کا صرف ایک اصول ہے کہ بے اصول بن جاؤ، صرف ایک اصول، کہ کوئی اصول نہیں ماننا جو صحیح اصول ہو، تو ہر جگہ پر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرنی ہے۔ قادیانی یہ اصول نہیں مانے گا، یہ اصول ہمارے نزدیک بھی ہے۔ کیوں؟ اس کو الاتقان فی علوم القرآن، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی جو مرزائیوں کے نزدیک مجدد ہیں، ان نے لکھا قرآن پاک کی تفسیر کے 4 اصول ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین اور ائمہ مفسرین۔ یہ انہوں نے اصول لکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی قادری اس اصول پر کبھی بھی نہیں آئے گا، اس کو پتہ ہے اس کے اندر اس کی موت ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کسی مفسر مجدد محدث نے اور کسی اللہ والے نے نہیں لکھا۔ تو سب سے پہلا ہمارا قادری سوال ہے کہ یہ جو تمہاری من گھڑت تفسیر ہے، اس کے اوپر کسی مفسر کا حوالہ ہی دکھا دو ہمیں جی۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر جو پیچھے ہم تفاسیر کو بیان کر چکے ہیں، تفسیر تبری، علامہ ابن جریر تبری رحمہ اللہ کے جو رئیس المفسرین ہیں مرزائیوں کے نزدیک، انہوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پر موجود، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کیا گیا جسم سمیت۔ در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے بھی اس سے حیات مسیح کو ثابت کیا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی جو مرزائیوں کے نزدیک مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس سے یہ ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ہم نے تو نام باقاعدہ دے دی، تو وقت اتنا نہیں تھا، وگرنہ میں اس کے سکین بھی یہاں پر لگا دیتا۔ ہاں جس ساتھی کو چاہیے ہو، ہمارا بعد میں رابطہ نمبر دیا جائے گا، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو اس کے باقاعدہ سکین بھیج دیے جائیں گے کہ ان تمام مفسرین نے اس آیت سے حیات مسیح کو ثابت کیا ہے، نہ کہ وفات مسیح کو ثابت کیا۔ تو یہ پہلا جواب ہو گیا۔ نمبر 2، لفظ توفی کا اصل معنی کیا ہے؟ لفظ توفی، اس کا مادہ آتا ہے واو فا یا، اس کو ملا لیا جائے تو اس کا یہ بن جاتا ہے وفا۔ اور یہ لفظ وفا جو ہے ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا کا معنی پورا کرنا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ اور پھر یہ توفی کا لفظ کبھی نیند کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی موت کے معنی کے اندر ہوتا ہے، اور کبھی اپنے حقیقی معنی کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا حقیقی معنی ہے کسی شے کو پورا وصول کر لینا۔ تو اس کی نیچے مثالیں بھی نہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا وہو الذی یتوفاکم باللیل انی متوفیک ورافعک الی۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پر کون سا معنی؟ یہ اس کے قرینے کو دیکھا جائے گا۔ تو میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں کہ اس کا معنی یہاں پر کیا لیا جائے گا۔ یہاں پر بالاتفاق لفظ متوفی کا معنی تمام مفسرین نے یہ کیا ہے کہ آپ کو میں پورا وصول کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کے جسم اور روح دونوں کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، آپ کے جسم اور روح دونوں کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہاں البتہ بعض مفسرین نے اس کا معنی متوفی کا معنی ممیتو کا کیا ہے، یعنی میں آپ کو موت دینے والا ہوں، موت دینے والا ہوں۔ لیکن جن حضرات نے اس کا معنی موت کا کیا ہے، انہوں نے ایک قید لگائی ہے، تقدیماً و تاخیراً۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی عبارت کو مرزائی پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس کا معنی ممیتو کا کیا ہے، لیکن آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک قید لگائی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرزائی اور باطل جب بھی کوئی عبارت پیش کرے گا وہ پوری نہیں ادھوری پیش کرے گا۔ مرزائی یہ تو کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا معنی ممیتو کا کیا ہے، لیکن اگلی عبارت نہیں پیش کرتا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انی متوفی کا اے ممیتو کا تقدیماً و تاخیراً۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے، کہ لفظ متوفی کا یہ آیا تو پہلے ہے لیکن یہ وعدہ پورا بعد میں ہوگا، اور رافیو کا یہ آیا تو بعد میں ہے لیکن یہ پورا پہلے ہو رہا ہے۔ کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فی الحال میں آپ کو اپنی طرف آسمان پر جسم سمیت اٹھا رہا ہوں، اور موت کے وقت میں آپ کو موت دے دوں گا۔ یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو ہم نے معنی کیا ہے، ہم ان دونوں معنی کو مفسرین سے پیش کر سکتے ہیں، اور قادری کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو تم معنی کرتے ہو اس کو تم کسی مفسر یا محدث مجدد سے پیش کر کے دکھاؤ۔ تو قادیانی مرتے مر جائیں گے لیکن اس کو پیش نہیں کر سکتے۔
اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے کہ جو رافیو کا بعد میں ہے وہ پہلے پورا ہو گیا، اور ممیتو کا جو پہلے آیا، متوفی کا جو پہلے آیا ہے وہ بعد میں پورا ہوگا، تو اس کے اوپر قادری شور مچاتے ہیں کہ تم اللہ کی ترتیب کے اندر وہ خلط ملط کرتے ہو. کیا اللہ کو ترتیب کا نہیں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ترتیب کا نہیں پتا تھا جو تم رب کی ترتیب کو بدلتے ہو؟ تو قرآن جیسے اترا ہے اسی ترتیب پر ہوگا. اور کہا کہ واو ترتیب کے لیے آتی ہے. تو اصل میں یہ کہنا کہ واو عربی زبان کے اندر ترتیب میں آتے، یہ قادیانیوں کی جہالت کا بین ثبوت ہے. واو جو ہے یہ ترتیب کے نہیں آتی. علماء نحات نے لکھا ہے کہ واو صرف جمع کرنے کے لیے آتی. جیسے کوئی بندہ کہ جاءنی زید و امر و بکر، کہ میرے پاس زید، امر اور بکر آئے. اب یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ زید، امر اور بکر آئے ہیں، لیکن یہ ترتیب نہیں بتائی جا رہی کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. ہاں جب یہ کہا لیں جانی زید و امر ثم بکر، کہ میرے پاس زید آیا، امر آیا، پھر بکر آیا، تو اب یہ پتا چلے گا کہ ان سب سے آخر کے اندر جو آیا تھا وہ بکر آیا، کیونکہ اس کو سما کے ساتھ بیان کیا گیا کہ سما اور فا جو ہے عربی زبان کے اندر یہ ترتیب کے لیے آتے ہیں، واو ترتیب کے لیے نہیں آتے. اور ہم کہتے ہیں قادری جو کہتے ہیں کہ تم قرآن کی ترتیب کو بدلتے ہو، تو ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وسجودی ورکائی. حضرت مریم صدیقہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا وسجودی ورکائی، کہ تو سجدہ کر اور رکوع کر. تو قادیانی پھر ایسے ہی کرتے ہوں گے نا، پہلے سجدہ کرتے ہوں گے بعد میں رکوع کرتے ہوں گے. تو پہلے سجدہ آتا ہے رکوع آتا ہے، لیکن اللہ نے سجدے کو پہلے بیان کیا، رکوع کو بعد میں بیان کیا. اور اللہ نے قرآن میں فرعون کے متعلق فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، کہ اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب کے اندر فرعون کو پکڑا. تو آخرت پہلے ہوتی ہے نا، اور دنیا بعد میں آئے گی. قادیانی کے ساتھ ایسی ہوگا شاید جی. تو یہاں پر مثالیں موجود ہیں تقدیم و تاخیر کی، آگے جا کے بتاؤں گا یہ کیوں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، توفی کا معنی قادیانی کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ تورف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. جو ضد ہوتی ہے اس کے ساتھ دوسری چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. میں مرد بولوں گا تو عورت سمجھ آ جائے گی، دن بولا جائے گا تو رات سمجھ آ جائے گی، سردی بولی جائے گی تو گرمی سمجھ آ جائے گی، دھوپ بولی جائے گی تو چھاؤں سمجھ آ جائے گی. اسی طریقے سے موت بولا جائے گا تو حیات سمجھ آ جائے گی، حیات بولا جائے گا تو موت سمجھ آ جائے گی. اور قرآن کے اندر اللہ نے تقابل کس کا کیا ہے؟ یحیی الارض بعد موتها وامات واحیا یحییکم ثم یمیتکم. اب اللہ نے قرآن کے اندر موت اور حیات کا تقابل تو کیا ہے. اگر توفی کا معنی صرف موت ہوتا تو اللہ حیات اور توفی کا تقابل کرتے. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر حیات اور توفی کا تقابل نہیں ہے، حیات اور موت کا تقابل ضرور ہے بہت سی جگہوں پہ. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توفی کا معنی صرف موت نہیں. اب آگے کہ مرزا قادیانی کے چیلنج کے اوپر سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ لکھا کہاں ہے، یہ کہیں سے دکھا دیں سے. تو قادیانی اس قاعدے کو بھی دکھا نہیں سکتے. اب اس قاعدے کو مرزا قادیانی کی اپنی عبارات سے توڑتے ہیں. یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے خود آیت لکھی، وہی آیت لکھی انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، یہی آیت لکھی. اور نیچے کیا لکھا؟ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا. جی 1000 روپیہ ہو گیا. انی متوفی کا ورافعو کا الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی رفع درجات کروں گا. 2000 روپے ہو گئے. یہاں کامل اجر بخشوں گا مرزا قادیانی نے لکھا ہے، دو معنی لکھے، کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایک جگہ اور مرزا قادیانی نے لکھا ہے، وہ صفحہ نمبر 12 کے جلد نمبر 12 اور اس کا صفحہ نمبر غالباً 36 ہے یا کچھ، وہ میرے ذہن سے نکل گیا فی الحال. وہاں پر مرزا قادیانی نے یہی الہام لکھنے کے بعد کیا کہا ہے کہ اس وقت اس کے خوب معنی کھلے ہیں. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا جب یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے،
اور کہتا ہے اس وقت یہاں بجائے یہود کے ہنود در پہ ہیں، اور الہام کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ اور یہ مرزا نے اس وقت لکھی کتاب جب وہ وفات مسیح کا قائل تھا، تو یہاں اس نے کیا معنی کیا کہ میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا، سراج منیر جلد نمبر 12 روحانی خزائن کی۔ تو اس کے اندر لکھا میں تجھے ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ تو یہ تیسری جگہ ہوگی مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے، تو یہ 3000 روپے ہو گئے، گنتے جائیں قادیانی۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا ہزار بھی آ رہا ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ اس کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے، یہ سورۃ الزلزال جو ہے اس کی تشریح کے اندر تو یہ کہ ہے فرفع ابو بکر یدہ وقال یا رسول اللہ انی اجزا بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال یا ابا بکر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمساقيل ذر الشر ويدخر لك الله مساقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة۔ اب یہاں پر یہ لفظ توفا استعمال ہوا ہے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے اندر شرارت کیا کی ہے، ہیرا پھیری قرآن و حدیث کو بھی نہیں چھوڑتے، اس نے لفظ توفا کو توفا کر دیا۔ اصل میں لفظ توفا تھا، خود اس نے ترجمہ، لیکن ترجمہ وہی کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، دنیا میں انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ذرہ شر کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اس طرح خدا تعالیٰ نے شر کے ذروں کو یہی ختم کر دے گا اور خیر کے ذروں کو باقی رکھے گا، اور انہی کی بنا پر مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ جنت کہیں پر نہیں ہے، یہ معنی کیا جا رہا ہے حتی توفاہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن بندے کو پورا اجر دے دیں گے۔ یہ لفظ توفا تھا جو آگے آپ کو اصل حدیث کی کتاب یہ تفسیر تبری کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر توفی بھی ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول بھی ہے، اور یہاں پر نوم اور لیل کا قرینہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی موت نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی موت کیا جائے گا تو پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ قیامت والے دن بندے کو موت دے دیں گے، قیامت میں موت ملے گی بندے کو، اس دن تو حساب و کتاب ہوگا، اس دن تو اجر ملے گا۔ تو اس کا معنی پورا اجر کیا جائے گا، نہ کہ اس کا معنی کیا جائے گا پورا کہ انسان کو اس دن موت دے دی جائے گی۔ تو حضرات محترم یہ 4000 روپے ہو گئے، تو سامعین میں سے جو لینا چاہے وہ لے لے، ہم تو مرزائیوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی نے بات کی ہے تو وہ گھڑنتو ہے مرزا قادیانی کا، وہ غلط بات ہے۔ تو یہ ساری اس کی تفاصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب اس آیت کا آپ کو بہت آسان جواب دیتا ہوں، بہت آسان جواب۔ کیا؟ ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، ہم کوئی بات نہیں کرتے کہ توفی کا معنی کیا ہے، جھگڑا سب کچھ یہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے توفی کا معنی موت، توفی کا معنی موت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرمانے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، میں آپ کو موت دوں گا۔ تو یہ اللہ وعدہ موت کر رہے ہیں۔ ہمیں قادیانیوں سے ایسی دلیل چاہیے جس کے اندر ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا ہو کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دے چکا ہوں، کہ میں آپ کو موت دے چکا ہوں۔ وہ کوئی قادیانی ایک دلیل پیش کر دے بس ہمارے سامنے۔ اس آیت سے تو یہ بس پتہ چل رہا ہے کہ اللہ وعدہ موت کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وعدہ موت تو ہر ایک سے کیا گیا ہے، میرے سے بھی کیا گیا، آپ سے بھی کیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر بندے پر موت آنی ہے، ہر ذی روح پر موت آنی ہے۔ تو وعدہ موت کے ساتھ وقوع موت فوراً لازم تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر یہاں پر مانا موت کیوں نہیں کیا جا سکتا، کہ اس آیت سے پچھلی آیت کو ملا کر کے دیکھیں، مرزا نے خود لکھا کہ یہ آیت اللہ نے مقام تسلی پر عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کی۔ کیا مطلب؟ کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے الہام کیا انی متوفی کا۔ تو کیا اس کا معنی موت کیا جا سکتا ہے؟ اس کی مثال تو ایسے سمجھے نا، ایک بندہ مثال کے طور پہ مر رہا ہو، بیمار ہے بہت سخت، اور اس کو ڈر خوف ہو کہ میں مرنے والا ہوں، اور ایک اس کا بڑا مہربان، اس کا خیر خواہ، اس کا دوست، اس کا محب، اس کا محبوب اس کے پاس آتا ہے، اور اس کو تسلی کیسے دیتا ہے؟ اور اس کو کہتا ہے، تسلی ایسے دیتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو،
تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ایک بندے کو ڈر اور خوف ہے تو کیا اس کو یہ تسلی دی جا سکتی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود ماروں گا؟ اب پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف اور خطرہ ہے، اور اللہ فرما رہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، آگے فرمائے انی متوفی کا، کہ اللہ فرما رہے میں تدبیر کر رہا ہوں۔ یہودی بھی چاہتے ہیں اس وقت مارنا، اور اللہ تسلی کے ان الفاظ سے دیں گے کہ میں خود مارتا ہوں؟ یہ عقل والی بات ہے کوئی؟ یہ مقام تسلی ہے، تو تسلی ایسے نہیں دی جائے گی کہ میں خود مارتا ہوں تمہیں، بلکہ ایسے کہا جائے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ اور اگر بالفرض والمحال اس کے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اس کا معنی موت بھی کر لیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو موت دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں موت دے چکا ہوں۔ ہمارا قادیانی سے اس آیت کا مطالبہ ہے جس کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے چکا ہوں، وہ پورے قرآن کے اندر ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جی یہ قادیانی کی دوسری دلیل، اس کا جواب عرض کر دیا۔ تیسری دلیل وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ تو اس کے اندر قادری استدلال کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی کہتے ہیں قادری کہ شروع کے اندر آیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ۔ کہ قادری استدلال ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ تیری قوم بگڑ گئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے تو علم ہی نہیں کہ میری قوم بگڑ گئی تھی، اور مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا تھا انہوں نے۔ تو قادری کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور جب دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اپنی قوم کو بگڑا ہوا دیکھیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کیسے انکار کر دیں گے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری قوم بگڑ گئی تھی؟ تو اگر انکار کریں گے تو یہ تو گویا کہ جھوٹ ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ سے بچانے کے لیے ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، نہ دیکھیں گے نہ جھوٹ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ یا اللہ میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں زندہ تھا، لیکن جب آپ نے مجھے موت دے دی، توفیتنی، جب آپ نے مجھے موت دے دی تو آپ ان پر خود نگہبان تھے۔ تو کہتے ہیں خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی تو میں نگہبان نہیں، پھر آپ نگہبان تھے۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے چند لوگ امتیوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ان کو چھوڑ دو، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دنیا کے اندر دین کے اندر فساد برپا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقول کما قال العبد الصالح، کہ میں ویسے ہی کہوں گا جیسا کہ عبد الصالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ جب تو نے مجھے موت دے دی تو پھر آپ ان پر نگہبان تھے، میں نگہبان نہیں تھا ان کے اوپر۔ تو قاضی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھیں گے تو توفی کا معنی موت لیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی موت کیوں نہیں لیا جائے گا؟ آیت ایک ہے، لفظ ایک ہے، معنی دو کیوں ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ استدلال ہے قادری کا پورا۔ اب اس کی جواب کی طرف آ جائے تو استدلال کا پہلا حصہ تھا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے آپ کی قوم بگڑ گئی تھی تو آپ کو پتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہ مجھے نہیں پتا تھا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے کہیں گے نہیں پتا تھا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ سے بچانے کے لیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ قادیانیوں کا کام جھوٹ، فریب، دھوکے بازی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ نہ یہ سوال کیا جا رہا ہے اور نہ یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں وہ بات کہ وہ کہوں جو حق نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک،
کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی کے اندر کیا ہے، لیکن جو آپ کے جی میں ہے میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو انکار کر رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ جو آپ کے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ وہ اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ مجھے اپنی قوم کی حالت کا ہی نہیں علم تھا۔ قرآن پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں جی کہ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ سے بچانے کے لیے ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلی بات کا جواب۔ اور اگر بالفرض والمحال عیسیٰ علیہ السلام جانتے بھی ہوں اور اس کے بعد کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، تو بڑے کے سامنے کسی چیز کو جاننے کے باوجود لا علمی کا اظہار کر دینا، اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اسی رکوع سے ایک رکوع پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ جب اللہ قیامت کے دن سب نبیوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں کہ تمہیں تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا، حالانکہ سب نبیوں کو پتہ کیا جواب دیا، لیکن کیا کہیں گے؟ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ ہمیں نہیں علم، آپ علام ہے، غیب کو جاننے والے ہیں۔ حالانکہ سب نبیوں کا علم تھا۔ تو کیا کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ سارے نبی جھوٹ بول رہے ہیں؟ قادری پھر اس کا جواب دیں کہ ان نبیوں کو جھوٹ سے کیسے بچائیں گے؟ تو یہاں جھوٹ نہیں کہا جائے گا، اس کو ادب کہا جائے گا۔ اگر سارے نبی جاننے کے باوجود کہ نہیں پتا تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے کے باوجود نہیں، بالفرض جاننے کے باوجود کہ نہیں پتا، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا، اس کو ادب کہا جائے گا۔ تو یہ پہلی بات کا جواب ہو گیا۔ دوسری بات کیا؟ قادرین کہتے ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ میں ان پر نگہبان تھا جب تک زندہ رہا، جب آپ نے مجھے موت دے دی تو آپ ہی ان پر نگہبان تھے۔ تو یہاں بھی توفی کا معنی قادری کیا کرتے ہیں؟ موت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی قادری دکھا دے کسی مفسر سے، مجدد سے، کہ یہاں بھی توفی کا معنی موت ہو، اور کسی مفسر مجدد نے یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا ہو، تو یہاں بھی قادری نہیں دکھا سکتے۔ بلکہ یہاں پر بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر جلالین کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہے۔ انہوں نے اسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو ثابت کیا، وفات کو ثابت نہیں کیا۔ اور دوسرا یہاں پر قادری دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں زندہ تھا، اور الفاظ کے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو اس کا ترجمہ میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اور قادری کیا کہتے ہیں؟ ما دمت فیہم کا ترجمہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں ما دمت حیًّا، یہ ما دمت حیًّا اس کے الفاظ ہونے چاہیے تھے جو قادری ترجمہ کرتے ہیں۔ ما دم کا ترجمہ ہے کہ میں ان میں جب تک موجود رہا۔ یہ آیت ہماری دلیل ہے، مرزائیوں کی نہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان کا نگہبان تھا اس وقت تک جب تک کہ ان کے اندر موجود رہا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تو تھے لیکن اپنی امت کے اندر موجود نہیں تھے۔ وہ کون سا دور تھا؟ یہ وہی دور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ تو ہیں لیکن اپنی قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم قادریوں سے کہتے ہیں تمہاری دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل ہے، یہ حیات مسیح علیہ السلام کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ میں موجود نہیں تھا لیکن زندہ تھا۔ یہ وہی دور ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ اور آگے فلما توفیتنی، جب آپ نے میری توفی کر لی۔ یہاں بالاتفاق تمام مفسرین توفی کا معنی یہاں بھی رفعتنی ہے، لیکن ہم قادری کو یہاں پر بھی چھوٹ دیتے ہیں کہ توفی کا معنی یہاں پر بھی موت۔ میری قادری سے گفتگو ہوئی تو اس نے یہ آیت پیش کی، تو میں نے اس کو کہا، اس نے کہ توفی کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا موت۔ تو ایک دم پریشان ہو گیا، کہتا موت کیسے؟ میں کہا یار جیسے بھی ہو تم چھوڑو، تم اپنا آگے مدعا بیان کرو۔ اس نے کہا تو پھر اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے؟ میں کہا کیسے ثابت ہوا؟ کہتے جی توفی کا لفظ موت کیا جا رہا ہے تو معنی کیا جا رہا، تو پھر اس کا معنی یہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مکالمہ کب کا ہے اللہ تعالیٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ تو اس کی زبان سے اللہ نے سچ نکلوا دیا۔ اس نے کہا جی یہ قیامت والے دن ہوگا، اور یہی بات مرزا قادیانی نے بھی لکھی ہے کہ یہ مکالمہ قیامت والے دن ہوگا۔ کیسے کہتے ہیں؟ فلما توفیتنی سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہے کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا؟ یعنی قادری کہہ رہے یہ قیامت والے دن کا مکالمہ ہے، اس دن ہونا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا معنی تم موت کر بھی لو،
تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مکالمے سے پہلے ان کی وفات ہو جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قیامت سے پہلے ان کی وفات ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یموت فیدفن ما فی قبری، ان کی وفات ہوگی، ان کو میرے مقبرہ کے اندر مدفون کیا جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے اس آیت سے، اگر توفی کا معنی موت کر لیا جائے، کہ اس مکالمہ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس مکالمے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ تم نے وہ آیت دکھانی ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وفات پا چکے ہیں، اور قادیانی کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب سے مضبوط دلیل تھی قادیانی کی۔ اور رہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھیں گے تو معنی موت کا ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں موت، ہم نے تو دوسرے کے ساتھ بھی اختلاف نہیں کیا، وہ ذہن کے اندر جواب رہے۔ تو ویسے بھی کیا ضروری ہے کہ اگر ایک لفظ ایک بندہ بولے تو معنی وہی ہوگا، اور دوسرا لفظ بولے تو پھر بھی معنی وہی ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، ایک بندے کے لیے بولا جائے تو معنی کوئی اور، دوسرا بندہ بولے تو معنی کوئی اور۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو تو یہ حقیقی معنی کے اندر ہے۔ لیکن استاد جب اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، تو یہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر معنی کچھ اور ہے، یہاں پر معنی کچھ اور ہے۔ یعنی میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو یہ معنی اور، کسی کے بیٹے کو کہا تو معنی کچھ اور۔ اور اگر دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس بچے نے اس کو کیا کہا کہ تو میرا بچہ ہے، کہ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، تو اب معنی کچھ اور ہے، یعنی وہ اس کو دھمکی لگا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جگہوں کے ساتھ، محلات کی وجہ سے وہ معنی بدل جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کمرے کے اندر بیٹھا اور کہتا ہے یار پانی دینا، تو اس کو پانی دیا جائے گا کس میں؟ گلاس کے اندر۔ اور ایک بندہ مثال کے طور پہ شومی قسمت نہا رہا ہے اور ایک دم سے شاور سے پانی ختم ہو گیا، اور حضرت صاحب نے صابن بھی لگایا ہوا تھا، تو وہ دستک دے کے زور سے کہتا ہے یار پانی دینا، تو اب پانی گلاس کے اندر نہیں آئے گا بلکہ بالٹی کے اندر آئے گا۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی بدلتا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلی مثال بھی دی۔ اور اس کی مثال یہ دیکھ لیں، یہاں پر مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَىٰ۔ غالًّا کا معنی کیا کیا ہے؟ اور جب اس نے تجھے اپنی قوم کی محبت میں سرشار دیکھا تو ان کی اصلاح کا صحیح راستہ تجھے بتا دیا۔ اب غالًّا کا معنی کیا بات کیا مرزا بشیر الدین محمود نے؟ محبت میں سرشار دیکھنا۔ اور دوسری جگہ اس نے کیا معنی کیا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ان نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یہاں ضال کا معنی گمراہ کیا جا رہا ہے اور وہاں ضال کا معنی محبت سے سرشار کیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں لفظ ایک ہے، معنی دو کیوں کیے جا رہے ہیں جی؟ ہاں، تو ہم کہتے ہیں جہاں جیسے تم نے یہاں پر ایک لفظ کے دو معنی کر دیے، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے تو توفی کا معنی موت لیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ بولیں گے تو اس کا معنی رفعتاً یہ کیا جائے گا، نہ کہ اس کا معنی موت کا کیا جائے گا۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ عقلی مثال ہم نے آپ کو پہلے دے دی کہ عقلی مثال، وہ پانی کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی، لفظ بیٹا کے ساتھ آپ کو مثال دے دی، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ایک لفظ ایک جگہ پر بولا جاتا ہے تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور وہی لفظ کسی اور جگہ پر بولا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو تمہارے لیے بڑی کیا کہتے ہیں آسانی کر دی کہ ہم نے سارے اختلافات کو ختم کر دیا، اور سارے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد یہ کہا کہ توفی کا معنی موت ہی ہے، توفی کا معنی موت ہی ہے، توفی کا معنی اور کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مکالمہ سے پہلے ان کی وفات ہو جائے گی۔ وہ آئے حوالہ جات کے نہیں؟ اب آپ کو ان تمام اعتراضات، ان سب اعتراضات کا صرف ایک جواب عرض کرتا ہوں، صرف ایک جواب۔ مرزا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر، رفع الی السماء کے اوپر، نزول من السماء پر
قادیانی جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں ان سب کا صرف ایک جواب، وہاں پر سلائیڈ موجود نہیں ہے، وہ آپ حضرات اس حوالے کو لکھ لیجئے۔ مرزا قادیانی کتاب ہے نور الحق، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 68 اور 69 ہے غالباً۔ میں مزید دیکھ کے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ مرزا نے عبارت کیا لکھی، ھذا ہوا موسیٰ فتى اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین، کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے، اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام وفرض علینا، یہ اس کا صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے کہ یہ موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور مردوں میں سے نہیں ہیں، وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور مردوں میں سے نہیں ہیں۔ اور دوسرا حوالہ، یہ کتاب کا نام ہے حمامۃ البشریٰ اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 221 ہے۔ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے کہ بل حیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن، یہ حوالہ لکھ لیجئے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 221۔ پہلی جو ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 68 اور 69، کیا کہتے ہیں، الا تقرؤ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز وجل فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وانت تعلم ان هذه الآیہ نزلت فی موسیٰ فہی دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام لأنہ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانبات لا یلاقون الاحیاء ولا تجد مثل هذه الآیات فی شان عیسیٰ ولا تجد مثل هذه الآیات فی شان عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے جی کہ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ ان کی ملاقات کے اندر آپ شک میں نہ پڑیں، اور تو جانتا ہے کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے، اور یہ سری دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مردے زندوں سے نہیں ملا کرتے، اور تو نہیں پائے گا اس طرح کی آیات عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر۔ نام جا ذکر وفاتہ فی مقامات شتیٰ فتدبر فإن اللہ یحب المتدبرین، کیا کہتا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، اور کہتا ہے اس کے اندر غور کرو۔ اب یہاں پر ان دو حوالہ جات کے اندر مرزا قادیانی یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور ہم پر یہ بات فرض ہوگی کہ ان کی حیات کو ہم تسلیم کریں۔ ہم قادیانی سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر 30 نہیں 300 آیتیں بالفرض، اس پر تو تم نے سارا زور لگا دیا۔ تو جتنے اعتراضات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جو ہے یہ شرکی عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو حل کرو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا جائے گا وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا جائے گا، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، ان کا مسئلہ پہلے حل کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بعد میں حل کیا جائے گا۔ یعنی سارے اعتراض کا جواب ایک، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جواب، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ قادیانیوں سے ہمارے روزانہ کی طرح 5 سوالات ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد جو ہے، مقصد خدا نخواستہ ہمارا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کے ساتھ کہ ہم نے خدا نخواستہ وہ کوئی جنگ کرنی ہے یا ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ ہمیں حقیقت میں ان کے ہمدرد ہم ہیں قادیانیوں کے، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کی ہدایت عطا فرمائے، اور اپنا جماعت کی جو ترتیب ہے وہ جماعت کی ترتیب ہے کہ ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں، کام کی ترتیب جو ہے وہ مختلف شعبہ جات کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ ہمارا جو نمایاں ہے وہ دعوت اسلام کا ہے، کہ ہم قادیانی کو باقاعدہ دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی سلیم الفطرت ہے اور واقعتاً وہ سمجھنا چاہتا ہے اس مسئلے کو، تو ہم قادیانی کو بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ دوستانہ ماحول کے اندر
وہ سمجھاتے ہیں۔ تو ہمارے جو سامعین ہیں، سامعات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو ساتھی کام کرنا چاہتے ہوں وہ انشاءاللہ آخر کے اندر رابطہ نمبر دیا جائے گا، اس پر رابطہ فرما لیجیے۔ یا کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو، یا کوئی قادیانی ہماری اس وقت بات سن رہے ہو، گفتگو سن رہے ہو، تو ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ دعوت ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمیں اپنے پاس بلا لو، ہمیں اپنی عبادت گاہ کے اندر بلا لو، اپنے گھر کے اندر بلا لو، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہو، ہم سے جیسی گارنٹی لینا چاہتے لو، اور تمہیں دوستانہ ماحول کے اندر پیار محبت کے ساتھ انشاءاللہ قرآن و سنت سے مرزا قادیانی کی، بلکہ جس طرح تم کہوگے، جس موضوع پر تم کہوگے اس پر گفتگو کی جائے گی، اور تمہاری تشفی تسلی کے لیے دعا انشاءاللہ کریں گے، کوشش بھی کریں گے۔ الحمدللہ میری دعاؤں کا مستقل یہ حصہ ہے کہ میں قادیانیوں کے لیے، صرف بلکہ قادیانی بلکہ جتنے کفار ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ہمیں سبب کے طور پہ، ذرے اور ذریعے کے طور پہ استعمال فرمائے۔ تو جتنے ہمارے یہاں پر شرکاء ہیں، شریکات ہیں، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا تحفظ کا کام کہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی گروہ، کسی مسلک، یہ اس کا خاص کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، جو کچھ بھی ہے، جس کے نبی ہیں، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، آپ کے عقیدہ ختم نبوت اور آپ کی حرمت کی حفاظت کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ قادیانی سے چند ایک سوالات، یہ 11واں سوال اور آج کا پہلا سوال۔ قادیانی بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 14 صدیوں کے بڑے اکابرین وفات مسیح کے قائل تھے، جبکہ مرزا قادیانی لکھتا کہ وفات مسیح کے عقیدے کا راز صرف مجھ پہ کھولا گیا، پہلے لوگوں سے چھپائے رکھا گیا۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جی یہ راز کی جب بات تھی تو قادیانی بتائیں وہ کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 14 صدیوں کے اکابرین وفات مسیح کے قائل تھے، جبکہ بقول مرزا یہ راز صرف مرزا قادیانی پہ کھولا؟ نیز مرزا قادیانی اور قادیانی امت دونوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹا؟ جی یہ آپ کے سامنے پہلے بھی حوالہ پیش کیا ہم نے سبق کے اندر۔ تو قادیانیوں کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وفات مسیح کا صرف ہمارا عقیدہ نہیں، اکابرین امت کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ تو اس کا چونکہ ہمیں وقت نہیں مل سکا تو اس لیے ہم نے پیش نہیں کیا، لیکن ایک سوال ہم نے کر دیا، چھوڑ دیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ راز تھا جو میرے اوپر کھولا گیا۔ تو جب یہ راز تھا تو پھر اکابرین امت کا وفات مسیح کا عقیدہ کیسے ہو گیا؟ یہ عقدہ حل کر کے مرزا ہی بتائیں گے۔ دوسرا سوال، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل، انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی نے خود انی متوفی کا ترجمہ کیا، میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا، یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، اور اپنے ہی بیان کردہ قاعدہ کو توڑا ہے۔ قادیانی بتائیں مرزا قادیانی کی دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ نیز مرزا قادیانی کا بیان کردہ یہ قاعدہ نحو گرامر کی کس کتاب میں ہے؟ یہ قادیانی بتائیں گے۔ تیسرا سوال، مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دوسری جگہ لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ رسمی تھا، خدا تعالیٰ مجھے سمجھاتا رہا کہ تو عیسیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں لیکن میری سادگی کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تیسری جگہ لکھتا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم بنایا گیا، مجھے اس کا علم تھا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھیجا گیا ہے، لیکن میں نے اسے 10 سال تک مؤخر یعنی چھپا کر کے رکھا۔ ٹھیک، قادیانی بتائیں یہ تینوں الہام رحمانی تھے یا شیطانی تھے؟ نیز تینوں میں سے کون سا الہام درست اور کون سا غلط؟ یعنی 3 متضاد الہام ہیں مرزا قادیانی کے، اور مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے کہ پاگل، جاہل، منافق، اس کی باتوں کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ تو اس سے خود مرزا قادیانی کا سٹیٹس واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کیا تھا۔ چوتھا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بے شمار قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور امت کے اجماع اتفاق ہے، لیکن مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر اور اسے شرکیہ عقیدہ کہتا رہا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قرآن پاک اور احادیث سے اشارہ تک نہیں ملتا، اور مرزا قادیانی بڑے زور و شور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ لکھتا رہا۔ قادیانی بتائیں یہ ایک حوالہ تو یہ ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 221، اور ایک حوالہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68 اور 69، 68 اور 69۔ تو یہ 2 جگہ یہ حوالہ ملتا ہے۔ تو قادیانی بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ ہونا قرآن پاک کی آیت اور حدیث سے ثابت ہے؟ نیز
مرزا قادری 30 آیات کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی احادیث سے ثابت ہے، تو وہ احادیث جن سے مسیح علیہ السلام کا آنا ثابت ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق قرآن پاک کے مخالف ہونے کی وجہ سے رد ہوتی ہیں۔ لہذا قادیانی کے خانہ سات مسیح کی مسیحیت کیسے اور کہاں سے ثابت ہوتی ہے، یہ قادیانی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت، آپ کی عزت و ناموس، آپ کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سب حضرات دعا فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، کہنا، سننا اور جو ساتھی اس پر محنت کرتے رہے ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.